وہ بات یہ تھی کہ یا ایھا الناس، ابھی تک اوپر والی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو بھی خطاب کیا وہ ڈائریکٹ یہ بات کی یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب تھا کہ اے ایمان والو یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اے ایمان والو یہ کام کرو اور اس کام کو چھوڑ دو۔ لیکن اب جو آیت آئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کے لفظ کو استعمال کیا، اے لوگو، اس میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، بھلے کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا ملحد ہو، یا مسلمان ہو، یا دیگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، پوری کی پوری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور وہ خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے، تم سب کے سب ایک ہی نر اور مادہ کی پیداوار ہو، ایک ہی مرد و عورت سے آگے چلے ہو، یعنی سب کے سب برابر ہو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب کے سب انسان برابر۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں سب کو ایک ہی مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ اب قوموں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بلند سمجھنا کہ میں رانا ہوں، میں مغل ہوں، میں چودھری ہوں، یا میں آرائی ہوں، یا کوئی اور قوم، کسی بھی قوم کا نام لے کر یہ سمجھنا کہ میرا اس برادری سے تعلق ہے تو میں فلاں برادری سے بہت اونچا ہوں، میرا اس برادری سے تعلق ہے تو میں فلاں برادری سے بہت اونچا ہوں، ان کی کوئی اوقات نہیں میرے سامنے، ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا قوموں کی بنیاد پر، یا اپنے وڈیروں کی بنیاد پر، یا اپنے دادا پر دادا کی بنیاد پر، یا بنگلوں کی بنیاد پر، یا جسموں کی بنیاد پر، یا صحت کی بنیاد پر، یا طاقت کی بنیاد پر، یا مال کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ اگلا جو ہے وہ مجھ سے حقیر ہے، اس کا میرے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بڑا، میں اس سے اونچا، اپنے اوپر تکبر کرنا کہ سامنے والا میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھنا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہی بات سمجھائی ہے کہ سب کے سب ایک ہی مذکر اور مؤنث کی پیداوار ہو، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، سب کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں رکھا ہے، جتنے بھی انسان ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک بات سمجھا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ فلاں کو فلاں پہ فضیلت حاصل ہے، فلاں کو فلاں پہ فضیلت حاصل ہے، وہ اگر اوس کا ہے تو وہ بڑا بندہ ہے، اگر وہ خزرج قبیلے کا ہے تو اس کی اوقات کم ہے، یا کوئی مدینہ میں پیدا ہوا، مدینہ میں اس کی رہائش ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، یا جو مکہ میں پیدا ہوا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں کہنا، ان چیزوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کوئی فلاں سے افضل ہے، نہیں، بلکہ تم سب کے سب انسان ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہو، سب کے سب اللہ کے ہاں برابر ہو، سب کے سب جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع ہوگے سب کے سب برہنہ ہوگے، سب کے سب ننگے ہوگے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، سب کے سب ہی برہنہ
ایک ہی حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب کے سب برہنہ حالت میں کھڑے ہوں گے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب کے سب برابر، سب ایک آدم علیہ السلام کی پیداوار۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں، جتنے بھی قبیلے بنے ہوئے ہیں، شہر بنے ہوئے ہیں، ملک ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ امریکہ ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ یورپ ہے، یہ امریکہ ہے، کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کوئی کہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں تو مجھے زیادہ فضیلت حاصل ہے، میں زیادہ بڑا ہوں، اور تو پاکستانی ہے، تجھے میرے اوپر کوئی مقام حاصل نہیں، تو نچلے درجے کا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب برابر ہو، بلکہ یہ جو ہم نے تمہارے شہر بنائے ہیں، یہ جو قبیلے بنائے ہیں، یہ جو ملک بنائے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ سب کے سب جو ہم نے بنائے ہیں، قبیلے، ملک، شہر، زمینیں، سمندر پار خشکی مل گئی، وہاں ایک جزیرہ مل گیا اور وہاں لوگ رہنے لگ گئے، اس کو ایک نام دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے قبیلے، یہ ساری کی ساری قومیں، یہ سارے کے سارے شہر، یہ سب کے سب ملک، یہ کس لیے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں بندے کی فلاں پہچان ہے، اور اس سے زیادہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر قوم ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مدینے کا رہنے والا ہے، یہ مکے کا رہنے والا ہے، بس یہ تعارف کے لیے، یہ سعودی عرب کا رہنے والا ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، صرف اور صرف تعارف کے لیے اللہ رب العالمین نے قومیں بنائی کہ یہ مغل ہے، یہ شیخ ہے، یہ چودھری ہے، یہ ارائی ہے، یہ خان ہے، کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف قوم ہے، پہچان ہے، صرف ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اگر یہ تعارف نہ ہوتا، اگر یہ پہچان نہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کا تعارف کیسے کرتے، ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے؟ یہ سارے کے سارے نسب کہ اس کا باپ وہ، اس کا دادا وہ، یہ سب کی سب چیزیں صرف اور صرف ایک تعارف کے لیے ہیں۔ یہ کوئی عزت، اس کے اوپر کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت عزت والا ہوں، میری عزت دوسرے سے بڑھ گئی، یہ چیزیں عزت بڑھانے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں عزت کو طے کرنے والی نہیں ہیں کہ فلاں کو فلاں پہ عزت حاصل ہے، فلاں کو فلاں پہ درجہ حاصل ہے، نہیں، باقی سب برابر ہیں، صرف اور صرف تعارف ہے۔ جیسے ملتان میں رہنے والا ملتانی ہے، لاہور میں رہنے والا لاہوری ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک تعارف ہے کہ یہ بندہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ اگر یہ تعارف نہ ہوتا تو پھر تو سب کے سب انسان تھے ہی برابر، کسی کو کسی سے تعارف کیسے ہوتا؟ اللہ نے تو آسانی کی ہے انسانوں کے لیے کہ ایک دوسرے کا تعارف کر سکیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو سب کی ہی دو آنکھیں ہیں، سب کے ہی ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، گال ہیں، یہ ساری چیزیں سب کی برابر ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو نام رکھے ہیں کہ بچے کا نام رکھا جائے گا، شہر کا نام رکھا جائے گا، زمین کا نام رکھا جائے گا، ملک کا نام رکھا جائے گا، قبائل کا نام رکھا جائے گا، قوموں کا نام رکھا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں اگر عزت چاہیے کہ کوئی عزت میں بڑا ہو، دوسرے سے مقام میں بڑا ہو، رتبے میں بڑا ہو، تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی جو گنوا دی گئی ہیں، بلکہ اگر عزت چاہیے اللہ رب العالمین نے اس کا راستہ بتا دیا۔ پہلے اللہ نے بتا دیا کہ سب کے سب برابر ہیں، یہ ساری چیزیں تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ اسی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے،
اللہ کے ہاں اگر مقام چاہیے، رتبہ چاہیے، یا دنیا کی زندگی میں بھی اگر چاہتے ہو کہ میرا رتبہ، میرا مقام، میری عزت دوسرے سے بڑھ جائے، اور حشر کے میدان میں بھی جب سب کے سب برہنہ حالت میں کھڑے ہوں، سارے پہلے انسان سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والے لوگوں تک سب کے سب جمع ہیں، ہزاروں سال کے لوگ، وہ سب جمع ہوں اور وہاں آپ کی ایک الگ پہچان ہو، آپ کی ایک الگ عزت ہو، تو پھر اللہ کے ہاں کسی قوم کی بنیاد پر وہاں عزت نہیں ملے گی، کسی بنگلے کی بنیاد پر وہاں عزت نہیں ملے گی، مال دولت پیسہ اس کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، بلکہ ہم انہی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ عزت کسے ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک مؤذن کے گردن کو لمبا کر دے گا، ایک اذان دینے والے کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، الگ نظر آئے گا وہ، اور وہ عیب نہیں لگے گا بلکہ وہ خوبصورتی کی علامت ہوگی۔ جب وہ اذان دینے والا ان سب کے درمیان کھڑا ہوگا تو وہ الگ نظر آئے گا کہ یہ بندہ اذان دیتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے میدان میں جو اللہ میدان لگائے گا، حشر کا میدان، اس میں اگر عزت چاہیے تو وہ عزت ملے گی اللہ رب العالمین سے ڈر کر اور اللہ کا نام لے کر، کہ اذان دینے والا حشر کے میدان میں بھی الگ نظر آ رہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کے وقت اپنے اعضائے وضو کو جتنی اچھی طرح سے دھوئے گا اور جہاں تک دھوئے گا، کل قیامت کے دن اس کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں بلندی چاہیے تو وہ قوموں، قبیلوں اور ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ اگر وہاں عزت چاہیے تو پھر اپنے اعضائے وضو کو اچھے سے دھو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا تو اپنی کونیوں سے اوپر تک اپنے بازوؤں کو دھویا کرتے تھے، اپنے پیروں کو نصف پنڈلی تک دھویا کرتے تھے، اس لیے کہ فرماتے کہ میں جتنا زیادہ اپنے پاؤں کو اچھے سے دھوؤں گا، اپنے بازوؤں کو اوپر تک دھوؤں گا، کل قیامت کے دن میرے اعضائے وضو اتنے ہی چمک رہے ہوں گے، اتنے ہی روشن ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ سے ڈرنے والی، تقوی اختیار کرنے والی، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے ہاں سب کے سب برابر، عزت چاہیے تو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ نیتیں بھی جانتا ہے کہ کوئی اگر عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے، اور اللہ نے آخر میں یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی ہے ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نیک کام کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے لیول پہ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو عمرے کرواتے ہیں، حج کرواتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، بہت بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت میں جب کھوٹ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، کہ ایک انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے نیک بن جائے گا لیکن اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو علم ہے کہ وہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے یا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ کو اس چیز کا علم ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے
اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو آخر میں ایک بات اور